فیمس ہوتا ہے؟ یا شرافت کی وجہ سے یا ضلالت کی وجہ سے؟ بھیا کون نہیں جانتا اس بی بی کے باپ کو؟ ابو سفیان تاریخ کا بہت بڑا وی آئی پی مشہور نام، یہ آیا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ جیسے ہی یہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا تو رسول کی مسند بچھی ہوئی تھی، سلام ہو اس بی بی پر۔ جیسے ہی اس نے باپ کو اپنے شوہر کے بستر پر جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے مسند رسالت کو کھینچ لیا۔ اس نے مسند رسالت کو کھینچ لیا، باپ کی پیشانی پہ بل پڑے، اے بیٹی تو نے اپنے باپ کو اس لائق نہ سمجھا کہ میں تیرے شوہر کے بستر پر بیٹھ جاؤں۔ بھائی میرے نوجوان بھائیوں، شہزادی کا جواب سنیے گا۔ کون کہتا ہے ہم امہات رسول کی زوجہ کا احترام نہیں کرتے؟ بھیا ہم سے زیادہ احترام کرنے والا کون ہے؟ سنیے، جیسے ہی یہ بیٹھنا چاہا بیٹی نے بستر کو کھینچا۔ جب بستر کو کھینچا تو باپ کی پیشانی پہ بل پڑے، بیٹی تو نے اپنے باپ کو اس لائق نہ سمجھا کہ میں تیرے شوہر کے بستر پر بیٹھ جاؤں۔ بہت توجہ، میں تیرے شوہر کے بستر پر بیٹھ جاؤں۔ شہزادی نے کہا بابا یہاں مسئلہ باپ اور بیٹی کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ طہارت اور نجاست کا ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو اس سے دور رکھا ہے۔ یہاں شیب ابی طالب میں ابو طالب 3.5 برس تک مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، حوالہ دیکھیں جو بھی میں پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور صبح تک یہاں ہوں، جس کو جب اور جو حوالہ چاہیے میں دوں گا۔ دیکھیے ایک بات سن لیجیے عزیزان گرامی، دیکھیے جو بھی کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا، اس لیے کیونکہ ذاکر حسین کا ہوں۔ ذاکر حسین کا ہوں، جو بھی کہوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اب کیا لکھا ہوا کتابوں میں کہ 3.5 برس تک شیب ابی طالب میں ابو طالب نے محمد کی پرورش کی، اور یہ آیت کہہ رہی ہے جو ایمان نہیں لایا اللہ اسے رزق بنا دیتا ہے، اللہ اسے رزق بنا دیتا ہے۔ قیامت کا جملہ میرے بھائیوں سنیے گا، جو ایمان نہیں لاتا اللہ اسے رزق بنا دیتا ہے۔ ابو طالب پال رہے ہیں 3.5 برس تک محمد کو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسا کافر تھا کہ جس کے دسترخوان پر نبوت اور امامت دونوں پروان چڑھتی رہی۔ اچھا دیکھیے کہ جناب ابو طالب اور جناب بی بی خدیجہ نے، دیکھیے میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں، عزائے فاطمیہ ہے، مجھے اس کا پورا خیال ہے، میں بتا رہا ہوں رزق کیا ہے، سماعت فرمائیے گا کہ دیکھیے ابو طالب نے جب اسلام ابھی گھٹنیوں نہیں چل رہا تھا، جناب ابو طالب نے اسی اپنی آغوش میں لے کر کے چلایا۔ بی بی خدیجہ نے اپنی جو ہے ساری دولت اسلام کے نام پہ کر دی۔ یہ 2 شخصیتیں ہیں جو اسلام کے ناصر ہیں، اسلام کے محافظ ہیں، اسلام کو چلانے والے ہیں، لیکن جناب ابو طالب کے لیے کیا کہا گیا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ مسلمانان عالم نے ان دونوں شخصیتوں کے ساتھ کیا کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ جناب ابو طالب کے لیے کہا گیا جانے لگا کہ سرکار انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بی بی خدیجہ کے لیے یہ کہا جانے لگا کہ بی بی سن رسیدہ ہیں، طلاق شدہ ہیں، بیوہ ہیں۔ بھائی یہ مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ طلاق شدہ ہیں، بیوہ ہیں، سن رسیدہ ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، علی ان سے، ابو طالب سے اور بی بی خدیجہ سے بغض کیوں ہے، عداوت کیوں ہے؟ جس نے اسلام کو پروان
قربان چڑھایا، جس نے اسلام کے لیے کیا سے کیا کیا، لیکن بغض ابو طالب سے ہے، بی بی خدیجہ سے ہے۔ بھائی جب میں نے تجزیہ کیا، اینالائز کیا، تو مجھے دو باتیں پتہ چلی۔ بھائی وہ کیا؟ ابو طالب سے بغض اس لیے ہے کیونکہ ابو طالب باپ ہے علی کا۔ ابو طالب سے بغض اس لیے ہے کیونکہ ابو طالب باپ ہے علی کا، اور بی بی خدیجہ سے عداوت اس لیے ہے کیونکہ بی بی خدیجہ ماں ہے جناب زہرا کی۔ نہیں ٹھہرے ذرا، ٹھہرے، ایک جملہ سنیے گا بیدار ہو کے۔ ابو طالب سے بغض اس لیے کیونکہ ابو طالب باپ ہے علی کے، بی بی خدیجہ سے عداوت اس لیے ہے کیونکہ بی بی خدیجہ ماں ہے جناب زہرا کی۔ اور عالم اسلام کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، بی بی طلاق شدہ ہے، بی بی سن رسیدہ ہے، بی بی جو ہے بیوہ ہے۔ میں تمام عالم اسلام سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس مجلس کے حوالے سے، اور تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ یاد رکھنا، ہر طلاق شدہ عورت رسول کی